یہ پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک شعبہ ہے، اصلاح معاشرہ سماج سدھار۔ اس شعبے کے تحت آج یہ پروگرام رکھا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سماج میں شادی بیاہ میں بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے، لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، مجرمانہ واقعات پیش آتے ہیں۔ تو یہ پورے تلنگانہ اور علماء سے آندھرا پردیش سے علماء جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے بازو میں بہت ہی صاحب نظر اور صاحب دل علماء حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی اور حضرت مولانا مفتی صادق محی الدین صاحب نظامی دامت برکاتہم یہ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے بائی جانب یہاں کے بہت ہی فعال عالم مولانا غیاث احمد صاحب رشادی اور مولانا رفیع الدین صاحب رشادی اور دیگر علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو ہم لوگ پورے تلنگانہ اور آندھرا میں ایک مہم چلانا چاہتے ہیں سماج سدھار کی، جس کا مقصد ہے سماج میں انصاف قائم کرنا، ظلم کو روکنا، بالخصوص عورتوں کو، لڑکیوں کو ظلم سے بچانا، اور غربت کی وجہ سے جن بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ایسا ماحول بنانا کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اس میں سارے آندھرا اور تلنگانہ کے علماء شامل ہیں، اور سب لوگوں نے آج یہاں عہد کیا ہے کہ اگر کوئی شادی ایسی ہوگی جس میں فضول خرچی ہوگی، ڈی جے ہوگا، گانا بجانا ہوگا، تو اس میں ہم لوگ شریک نہیں ہوں گے۔ اور ہم لوگ ریاست کے جو قاضی حضرات ہیں نکاح کو پڑھانے والے، تو ان سے بھی ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ایسے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیں کہ جس میں شریعت کی خلاف ورزی کی گئی ہو، جس میں فضول خرچی کی گئی ہو، جس میں گانا بجانا ہو۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کمیٹی قائم ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اسی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے زیر اہتمام مسنون نکاح تحریک چلائی جا رہی ہے، اور جس کا ایک اہم ترین اجلاس آج المعہد العالی الاسلامی میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم ان دونوں کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ اور یہ جو مسنون نکاح تحریک ہے وہ ایک جذبے کے تحت شروع کی جا رہی ہے۔ حالات سے آپ پوری طرح واقف ہیں، اور ہمارے سماج میں نکاح کو لے کر، شادی کو لے کر جو ہنگامے برپا ہیں، فضول خرچی ہو رہی ہے، اسراف ہو رہا ہے، اور غریب طبقے کے دلوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہزاروں ہماری بچیاں، نوجوان بچیاں محض نکاح کو مہنگا اور بہت زیادہ مشکل بنانے کی وجہ سے آج ہماری معصوم لڑکیاں اندر سے اندر گھٹ رہی ہیں اور ان کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے۔ اسی فکر اور تڑپ کو لے کر حیدرآباد کے نوجوان علماء نے یہ اقدام کیا، ہمارے بزرگوں سے اور علماء سے ربط کیا، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام جو اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے اس کے تحت میں یہ مسنون نکاح تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت جلد فیلڈ میں اتر کر ٹیم ورک کے طور پر ہمارے علماء، ہمارے قائدین، ہمارے دانشوران پوری طرح منظم انداز میں کام کریں گے، جس کے لیے پوری تیاریاں کی جا چکی ہیں۔ حیدرآباد اور تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے جو ہمارے بڑے علماء ہیں، جو سرپرستی کرتے ہیں، ان کو مجلس مشاورت میں شریک کیا گیا ہے، اور الحمدللہ آج کا جو اجلاس رہا پوری طرح بڑے اکابر اور اصاغیر علماء اور ذمہ داران اور ضلعی سطح پر جو بڑے متحرک اور فعال علماء تھے، ان سب نے آج شریک ہو کر اس عنوان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور آج ایک عہد لیا ہے اور عہد کیا ہے علماء نے کہ وہ سب مل کر اپنے اپنے علاقے کے اندر مسنون نکاح تحریک کے سلسلے میں پوری ہلچل مچائیں گے، پوری کوشش کریں گے گراؤنڈ لیول پر، انفرادی سطح پر، انفرادی ملاقات کے ذریعے سے الحمدللہ یہ کام ہوگا۔ حیدرآباد، گریٹر حیدرآباد کے بھی ارکان عاملہ بنائے گئے ہیں الحمدللہ۔
پھر اس کے بعد مجلس انتظامیہ مقرر کی گئی ہے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ان احباب کو اس انتظامی کمیٹی کا ذمہ دار بنایا ہے. غیاث احمد رشادی آقا میں صدر کے طور پر، مفتی تجمل حسین قاسمی صاحب نائب صدر اول، مولانا مصباح الدین حسامی صاحب نائب صدر دوم، مفتی محمد رفیع الدین صاحب وہ جنرل سیکریٹری رہیں گے، اور مفتی عمر عابدین مدنی قاسمی صاحب جوائنٹ سیکریٹری رہیں گے، مولانا احمد ومید ندوی صاحب ترجمان رہیں گے، پریس سیکریٹری رہیں گے، اور علی جان عبدالعلیم صاحب خازن اور مرزا اکبر بیگ صاحب یہ جوائنٹ خازن رہیں گے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ان اغراض و مقاصد کے تحت یہ مسنون نکاح تحریک قائم کی جا رہی ہے کہ کمیٹیوں کی تشکیل دی جائے گی، تمام مکاتب فکر کو نمائندگی کی جائے گی، مسنون نکاح کا شعور بیدار کیا جائے گا، مختلف زبانوں میں انشاءاللہ اس کا لٹریچر قائم کیا جائے گا، اور ائمہ اور خطبہ اور جو قاضی حضرات ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں فیور میں لیا جائے گا، اور خواتین اور مرد احباب کے لیے مساجد، مدارس اور اصلی جو اسکول اور کالجز ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ یہ محنت کی جائے گی، اور اسلامی شادی کورس بھی انشاءاللہ ایک منعقد کیا جائے گا تاکہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کو معلوم ہو کہ انہیں کس طریقے کا نکاح کرنا چاہیے، اور مسنون نکاح سے متعلق انشاءاللہ مواد بھی اور چھوٹے چھوٹے رسائل بھی انشاءاللہ قائم کیے جائیں گے، اور تشہیری مہم زمینی سطح پر انشاءاللہ کی جائے گی. اور مرکزی دفتر کا حیدرآباد میں قیام بھی عمل میں آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ بہت جلد قطعیت دی جائے گی. اضلاع کی تشکیل کے لیے ذمہ داران کے وفود انشاءاللہ مختلف اضلاع میں جائیں گے، اور ایک اچھے انداز میں یہ کام کیا جائے گا. ہم میڈیا کے مشکور ہیں کہ میڈیا نے اس کا اچھا کوریج کیا ہے، اور ہمارا یہ پیغام یہی ہے علماء کا، اکابر سرپرستوں کا، نگران حضرات کا، ذمہ داروں کا، کہ ایک فکر کے ساتھ عوام آئے اور عوام کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ وقت اب اپنے مال کو ضائع کرنے کا نہیں ہے، اسراف کرنے کا نہیں ہے. جس محنت سے آپ نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا ہے اس کو عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں. ایک دن کی خرافات کے لیے، اپنی ایک بچی کی شادی کے لیے لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر دینا اور نام و نمود کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اب اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے نکاح کو مسنون بنائیں اور صحیح طریقے سے نکاح کریں، اور اپنے اپنے علاقے کے علماء سے رجوع ہوں، پوچھیں ان سے کہ شریعت کے مطابق ہمیں اپنی بچیوں کا نکاح اور اپنے بچوں کا نکاح کس طرح کرنا چاہیے. نکاح اور نکاح سے متعلقہ جتنے خرافات ہیں ان کو ہمیں دور کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا، عہد کرنا ہوگا، اور فکر کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اس طنز میں ایک اسٹیج قائم کر کے، ایک پلیٹ فارم قائم کر کے کام کیا جائے گا.